ہاں بھائی کتنی جلدی کلک کیا نا اس ویڈیو پر. اتنی مجھے جن بھوت سٹوریز کی ریکویسٹ آتی ہے نا, میں حیران ہوتی ہوں کہ یار ہم لوگ اس چیز سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. میں ایلینز کی بات کر لوں, میں غزہ کی بات کر لوں, میں نیلم منیر کی بات کر لوں, ایک ہی کامنٹ آتا ہے جن بھوت جن بھوت جن بھوت. لو بھائی پکڑو, جن بھوت سٹوریز کا ایک اور ایپیسوڈ آ چکا ہے. تو لائٹس آف کرو, پاپ کارنز لے کے بیٹھو, ہیڈ فونز لگا لو اور شروع کرتے ہیں. پہلی ای میل مجھے جو آئی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ واقعہ مری کے ہوٹل جواہرات الرشید کے روم نمبر 301 کا ہے. اس روم کی ونڈو سے نیچے جنگل اور سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں. میں اپنی فیملی کے ساتھ جون 2023 میں مری گیا اور اسی ہوٹل میں اسٹے کیا. پہلے تو سب سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے, دن بھر سوئے رہے اور شام کو فریش ہو کر گھومنے چلے گئے. رات کو ہم ہوٹل واپس 11 بجے آئے اور سب گھر والے 1 بجے تک سو گئے. میں اسموکر ہوں تو میں بالکنی میں چلا گیا. نیچے دیکھا کہ جنگل میں ملٹی لائٹس چل رہی ہیں اور لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, چکر لگا رہے ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شادی کی تقریب ہو. میں نے 10 منٹ تک یہی سب کچھ دیکھتا رہا. پھر میری نظر کچھ لوگوں پر گئی جو پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آیا کہ یہ شادی کی ہی تقریب ہے اور وہ لوگ شادی میں شامل ہونے آئے ہیں. لیکن ان لوگوں کے قد اور جسامت ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے تھے, پر چہرے کلیئر نظر نہیں آ رہے تھے. وہ لوگ ہوٹل سے قریب 2 کلومیٹر دور تھے. میں انہیں دیکھ رہا تھا, پھر جب میری نظر کچھ اور لوگوں پر پڑ گئی تو وہ لوگ اشارہ کر کے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ بالکنی کی طرف آ رہے ہیں. جب وہ تھوڑے پاس آئے میں گھبرا کر اندر چلا گیا. صبح ہوٹل والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہاں دور دور تک کوئی نہیں رہتا, صرف پہاڑ اور جنگل ہے. ایک پرانا ٹوٹا ہوا چرچ ہے. یہ سن کر میں حیران رہ گیا. پھر سارا دن ویسے ہی گزر گیا اور رات ہو گئی. میں سوچتا رہا کہ وہ سب کیا تھا. بے چینی کے ساتھ میں بالکنی کی طرف گیا. گھبراہٹ ہو رہی تھی لیکن کیوریوسٹی بھی تھی. جب بالکنی سے دیکھا تو وہی سب کچھ چل رہا تھا. میں پھر اندر گیا اور سو گیا. صبح میں پاس والے ہوٹل کے اونر حاجی فاران صاحب کے پاس گیا جو وہاں 30 سال سے رہ رہے ہیں. ان سے بات کی تو پتا چلا کہ 23 سال پہلے یہاں کچھ کرسچنز رہتے تھے. ایک دن ان کا چرچ توڑ دیا گیا تھا اور جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ گئی. اس میں کافی لوگ جل کر مر گئے تھے. اس کے بعد لوگ اکثر عجیب چیزیں دیکھتے اور شکایتیں کرتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا. پھر بھی رات کا انتظار کرنے لگا. حاجی صاحب نے منع کیا تھا کہ دوبارہ وہاں نہ جانا, لیکن میں رات کو بالکنی گیا. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو رو رہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی کچھ نہیں بچا. اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور بہت سپیڈ سے بالکنی کے پاس آئی. میں فوراً اندر بھاگ گیا اور دعا جو آتی تھی وہ میں نے پڑھ لی. اس رات مجھے بہت تیز بخار ہو گیا. صبح جب میں نے فیملی کو یہ سب کچھ بتایا تو فوراً مری سے واپس لاہور جانے کا فیصلہ کیا. حاجی صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور کہا میں نے منع کیا تھا نا, اب جان چھڑوانا آسان نہیں ہے. انہوں نے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کو کہا. واپس آتے وقت کلر کا ہار میں اسٹے کیا تو واش روم گیا. وہاں مجھے وہ چیز دیوار پر نظر آئی. لاہور آنے کے بعد مجھے ہوش آیا. میرے گھر والوں نے مجھے دم کروایا اور تعویذ بندھوائے. اس کے بعد وہ مخلوق نظر نہیں آئی, لیکن آج جب بھی کوئی مری کا ذکر کرتا ہے تو وہی منظر یاد آتے ہیں اور میں فوراً اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں. That's really weird, کیونکہ آپ نے تو کوئی چھیڑخانی کی نہیں تھی ان کے ساتھ کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بس آپ نے دیکھا ہی تھا کیونکہ you paid for that hotel room اور وہاں کی بالکنی یوز کرنا آپ کا حق تھا. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. میرے ماموں ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے جو انہوں نے خود بتائی. ان کا بیٹا اس وقت 5th کلاس میں تھا اور اسکول سے واپس آتے ہوئے رستے میں ایک قبرستان آتا تھا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل ہی اسکول جاتا اور واپس آتا تھا. ان کا بیٹا بہت زیادہ شرارتی تھا. ایک دن اسکول سے واپسی پر جب وہ اور اس کے دوست جنات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو ایک دوست نے کہا اس قبرستان کے درختوں پر بھی جن رہتے ہیں. ان کا بیٹا جو شرارتی تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور درخت پہ دے کے مار دیا. ساتھ ہی اونچی آواز میں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو, اور ہنستے ہوئے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا وہ گر گیا اور اسے تیز بخار ہو گیا. کچھ دن بعد جب بخار اترا تو اس نے کبھی کبھی چیخنا چلانا شروع کر دیا. جب اس سے پوچھتے تو کہتا کہ بہت بڑے اور خوفناک شکل کے اتنے سارے لوگ آتے ہیں, ان میں سے جو سب سے بڑا اور بھیانک ہوتا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ اسے مارو. پھر وہ سب مل کر اس کو زور زور سے مارتے ہیں. ماموں اسے ایک پیر کے پاس لے گئے جنہوں نے دم کیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جب بھی اس سے کسی پیر کے پاس لے کر جاتے وہ زور زور سے چیخنے لگتا اور کہتا وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے کہیں نہیں جانا, اور اگر جاتا ہوں تو وہ اور زیادہ مارتے ہیں. ایک دن ماموں اسے لے کر گئے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ, اگر وہ آئیں تو مجھے بتانا.
جب وہ گاڑی میں بیٹھے اور تھوڑا آگے گئے تو اس نے ماموں سے کہا کہ وہ آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ چیخنے اور رونے لگا۔ ماموں فوراً اسے واپس گھر لے آئے۔ جب بھی ہم اس کے گھر جاتے تو اکثر ان کا بیٹا اپنے روم میں لاک رہتا۔ پھر ماموں کو ایک مولوی صاحب کا پتہ چلا جو ایکسورسزم کرتے ہیں۔ ان کو گھر بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے ماموں، مامی اور ان کے بیٹے کو گھر کے صحن میں بٹھایا اور پڑھائی شروع کی۔ گھر کی سیڑھیاں ان کے پیچھے تھیں۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے پڑھائی شروع کی، چھت کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک بکرا نیچے آنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کہیں نہیں جانا۔ وہ بکرا آدھی سیڑھیاں اتر کر واپس چلا گیا۔ پھر ایک اونٹ نیچے آنے لگا، لیکن وہ بھی آدھی سیڑھیاں چڑھ کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سانپ اور بھالو کی شکل میں چیزیں نظر آئیں جو آدھی سیڑھیاں آتی اور واپس چلی جاتی۔ پھر چھت کا دروازہ خود سے بند ہو گیا اور مولوی صاحب کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ماموں کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے جس درخت کو پتھر مارا تھا وہاں جن رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرغی ذبح کر کے اسی درخت کے پاس رکھیں۔ ماموں نے ایسا ہی کیا اور حالات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے، لیکن اب ان کا بیٹا اس قدر خاموش ہو گیا ہے کہ اب کوئی ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا۔ Well, that's scary. لیکن ایک مرغی پہ وہ سارے خوش ہو گئے۔ That's weird. کم سے کم ایک دو بکرا تو لگنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے صبر شکر کرنے والے جنات تھے جو ایک ہی مرغی پہ راضی ہو گئے۔ خیر اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہمارے گاؤں میں کافی مشہور ہے اور ایک خاص بٹ فیملی کے بارے میں۔ آپ اس کو اپنی سیریز میں شامل کریں اور آڈینس سے جج کرے گی کہ یہ سچ ہے کہ نہیں۔ ہمارے گاؤں میں بٹ فیملی رہتی ہے جنہیں لوگ اکثر اسی نام سے بلاتے ہیں۔ یہ کہانی ان کے بیٹے اکمل کی تھی۔ اس فیملی کے بزرگ میں دادا دادی اور ان کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بھائی کی شادی نہیں ہوئی، ایک سعودی عربیہ میں رہتا ہے، اور ایک تیسرا بھائی جمشید جس کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ یہ کہانی لگ بھگ 8 سال پرانی ہے جب جمشید بھائی کا بڑا بیٹا اکمل گاؤں کے ہر کام میں بڑی دلچسپی سے حصہ لیتا تھا۔ اس کا ہر گھر میں آنا جانا تھا اور وہ گاؤں کے لوگوں کا کافی مددگار تھا۔ رابعہ اکمل کی بہن خود یہ بات بتاتی ہے کہ ایک بار اکمل کھیتوں میں پالک توڑنے گیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک عجیب اور بزرگ شکل کے انسان سے ہوئی۔ ان بزرگ نے اکمل سے سلام لیا اور کہا کہ سریا آج پالک گوشت بنانے لگی ہے۔ اکمل حیران رہ گیا کیونکہ سریا ان کی امی کا نام تھا اور انہوں نے سچ میں آج پالک گوشت ہی بنانا تھا۔ اکمل نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ مسکرا دیے اور کہنے لگے مجھے ہر بات کا علم ہے۔ یہ سن کر اکمل کیوریوسٹی میں آ گیا اور پوچھا کہ آپ کو ہر بات کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا میں ایک بڑے روحانی پیر کا مرید ہوں، اگر تم بھی چاہو تو تمہیں بھی ان کا مرید بنا سکتا ہوں۔ اکمل نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی کیونکہ وہ اس بات کو روحانی سلسلے کا حصہ سمجھ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا کل فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آنا اور اپنے ساتھ کچا گوشت ضرور لانا، کسی کو مت بتانا۔ اکمل نے گھر آ کے اپنی بہن رابعہ سے یہ بات شیئر کر دی۔ رابعہ نے بھی اس بات کو لائٹلی لیا۔ اگلی صبح اکمل نے چپکے سے کچا گوشت لیا اور کھیتوں میں چلا گیا۔ بزرگ وہاں موجود تھے، انہوں نے گوشت لے کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پانی کے پیالے میں پھونک مار کر اکمل کو پلا دیا اور کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ ایک روحانی سلسلے میں ہو۔ اس کے بعد اکمل کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگ پڑیں۔ اس دن اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ رابعہ نے پوچھا تو اکمل نے سب کچھ بتا دیا۔ رابعہ نے اسی بزرگ کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ آئے اور کہا اکمل اب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے اکمل کے کان میں کہا کہ آج رات تمہارے پاس میں آؤں گا، شاید ڈراؤنی شکل میں دکھوں پر ڈرنا مت، بس یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں۔ اس رات اکمل نے اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر وہی الفاظ کہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد گھر میں عجیب اور خوفناک چیزیں ہونے لگ پڑیں۔ برتن گرنے لگے، شیشے ٹوٹنے لگے اور ہر جگہ ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ اکمل بے ہوش ہوتا رہا اور اس کے جسم پر خروچوں کے نشان آ گئے۔ مسجد کے امام کو بلایا گیا جنہوں نے کہا کہ وہ بزرگ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان تھا جو اکمل کی روح کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی تلاوت کی اور کہا اکمل نے اپنی روح اس بزرگ کے حوالے کر دی ہے۔ امام صاحب کے جانے کے بعد سب گھر والوں نے ایک جیسا خواب دیکھا کہ اکمل کو 2 عجیب شخص گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں۔ جب سب کی آنکھ کھلی تو اکمل وہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد سے اکمل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ گھر میں مصیبت کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اکمل کی دادی، دادا اور ماں کا انتقال ایک کے بعد ایک ہو گیا۔ رابعہ آج بھی کہانی بتاتے وقت روتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ان کی کم عقلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ان سب کے لیے دعا کریں۔ That is just sad. I hope کہ وہ جہاں پہ بھی ہوں اور وہ ٹھیک ہوں اور وہ جلدی گھر واپس آ جائیں۔ اکمل نے ایک عجیب اور غریب بزرگ سے لے کے پانی پی لیا۔ میں تو کسی نارمل انسان سے پانی لے کے نہ پیوں۔ خیر تم بتاؤ یہ والی سٹوری تمہیں سچ لگتی ہے کہ نہیں؟ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں جو کہ آخری سٹوری ہے۔ یہ کہتی ہے کہ واقعہ میں بہت عرصے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ سٹوری بہت لمبی ہے۔
لیکن آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو یہ سب بتاؤں۔ اللہ ایسا کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ یہ پورا واقعہ میری کزن خالہ کی بیٹی کا ہے۔ لیٹس کال ہر سائرہ۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں تاکہ سٹوری سمجھنے میں آسانی ہو۔ سائرہ میری فیملی کی سب سے ٹیلنٹڈ لڑکی تھی، جو ایک کے وقت میں سینئر ڈاکٹر، بہت اچھی پینٹر اور ایک ایکسٹریم نالجبل شخص رہی ہیں۔ ابھی وہ شاید 35 یا 37 کی ہوں گی۔ ان کی شادی میری پیدائش سے پہلے کی ہوئی تھی، لیکن مس کیریج ہو گیا تھا۔ مس کیریج کے بعد ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بعد ان کی لائف بہت بدل گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی امی کے گھر رہنے لگی۔ جو سائرہ پہلے بہت فیشنیبل ہوتی تھی، وہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ پردے دار اور مذہبی بن گئی۔ بقول ان کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی۔ جس ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھی، وہاں وہ اسلام کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ ان کا ایسے ہی گزر گیا، لیکن پھر اچانک سائرہ بدل گئی، پردہ چھوڑ دیا اور دوبارہ پہلے جیسے فیشنیبل ہو گئی۔ لیکن اب ان کا بیہیویئر بھی بہت چینج ہونے لگا تھا۔ وہ ہر بات پر ایکسٹریم بحث کرنے لگ پڑتی تھی اور غصے کی حالت میں ان کا رنگ بالکل مردے جیسا سفید ہو جاتا تھا، جبکہ وہ ویسی ہی بہت گوری تھی۔ اس دوران انہوں نے عجیب پینٹنگز بنانا شروع کر دی جو دیکھنے میں ڈرانی لگتی تھی۔ جب میں بچی تھی تو وہ پینٹنگز مجھے ڈراتی تھیں کیونکہ ان میں درد اور غصہ نظر آتا تھا۔ خالہ کے گھر میں عجیب اسمیل آنے لگی تھی اور نل کے خود ہی کھلنے لگ جاتے تھے۔ صبح کے وقت بھی ان کے گھر میں عجیب سے اندھیرے اور ٹھنڈ ہوتی تھی۔ ایک دن اچانک سائرہ باجی چلانے لگی اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ 3 مہینے وہ کوما میں رہیں اور اس دوران وہ بالکل سوکھ کر تنکا ہو گئی تھی۔ روز ان کی باڈی پر نشان بن جاتے تھے جو میں نے خود دیکھے۔ ڈاکٹرز بھی کنفیوز تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 3 مہینے بعد وہ اچانک کوما سے اٹھ گئیں، بالکل ٹھیک ہو گئیں اور ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سائرہ باجی نے بعد میں بتایا کہ ان 3 مہینوں میں انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے ان کو زنجیر سے باندھا ہوتا تھا اور روز ان کو مارتا تھا۔ وہ روز اس سے آزادی کی بھیک مانگتی تھیں۔ بہت عرصے بعد ایک نیک شخص ان کے خواب میں آئے اور اس شیطان سے لڑ کر اس کو بھگا دیا۔ اس وقت کے بعد سے وہ کوما سے اٹھ گئی تھیں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد سائرہ بہت خاموش اور الگ سی ہو گئی۔ انہوں نے فون اور سوشل میڈیا چھوڑ دیا اور ہر وقت وہ اپنے اندھیرے کمرے میں بند رہتی تھی۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا ریڈ بلب رہتا تھا جس کی روشنی سے پورا کمرہ لال اور خوفناک لگتا تھا۔ یہ خاموشی سب کو عجیب لگتی تھی اور ان سے سب کو ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دفعہ میں ماما کے ساتھ ان کے گھر گئی اور رات وہیں سٹے کرنے کا پلان بنا۔ ماما اور خالہ لاؤنج میں سو رہی تھیں اور میں رات کو باتھ روم کے لیے اٹھی۔ میں سائرہ کے کمرے کی طرف چلی گئی کیونکہ ان کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اندر بہت اندھیرا تھا، صرف باہر سے ریڈ بلب کی لائٹ نظر آ رہی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو میری نظر ان کی ایک پینٹنگ پر پڑی۔ اس پینٹنگ میں ایک لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ سلا ہوا تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ پینٹنگ دیکھ کر میں ایک جگہ جم گئی جیسے وہ پینٹنگ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے تو میں مڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھی، لیکن اچانک مجھے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں مڑی تو سائرہ باجی کھلے بالوں کے ساتھ بنا کسی ایکسپریشن کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں چیخ مار کر وہاں سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو ماما اور خالہ میرے پاس تھیں۔ 2 مہینے بعد عید الفطر 2012 تھا۔ ہم ان کے گھر عید منانے گئے۔ صبح ناشتہ بناتے وقت سائرہ باجی نے اچانک پلیٹ اٹھائی اور اتنی زور سے دیوار پر ماری کہ وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ چیخنے لگیں اور خالہ کو دھمکی دی کہ بکواس بند کر ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا رنگ مردے جیسا سفید ہو گیا اور ان کی آنکھیں ڈبل سائز کی ہو گئی، بالکل کالی۔ وہ ایک غیر انسانی آواز میں ہنسنے لگی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو روحانی علاج کے لیے اولیاء کے پاس لے کے گئے۔ بہت عرصے تک علاج چلتا رہا۔ اب وہ تھوڑی نارمل ہیں، لیکن اب بھی صرف اندھیرے کمرے میں رہتی ہیں، نہ فون، نہ ٹی وی اور نہ کسی سے ملنا جلنا۔ ہر کوئی ان سے ڈر گیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی حالت ہوئی کیسے؟ کیا ان پہ کسی نے جادو کر دیا تھا؟ کیا ان پہ کوئی اثر ہو گیا تھا یا وہ جسٹ ڈپریشن میں چلی گئی تھیں؟ جو کچھ ہوا وہ ہے تو بڑا سکیری، لیکن اس کی ریزن بھی مینشن کرنی چاہیے تھی کہ سب کچھ جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ خیر، یہ آج کی 4 سٹوریز تھیں جو کہ میں نے کوئی 100-200 ای میلز پڑھنے کے بعد نکالی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی سٹوری ہے تو تم مجھے ای میل کر سکتے ہو، کوئی پکچرز ہیں، کوئی ویڈیو ہے تو بھی مجھے ای میل کر دو۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔